السلام علیکم پیارے بچوں۔ کل ہم نے جس شاعر کے متعلق بات کی تھی، جن کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے ہم نے کل جاننے کی کوشش کی تھی، وہ تھے اکبر جے پوری صاحب۔ اور آج ہم انہی کی غزل جو ہے آپ کے نصاب میں جو شامل ہے، تو اسی کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے میں چھپائے ہیں سکندر کتنے، تشن لب تر ساکیے پیاس لیے آنکھوں میں، تشن لب تر ساکیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہیں خنجر کتنے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ تو یہ جو غزل ہے یہ اکبر جے پوری صاحب کی ہے، جن کے بارے میں کل ہم نے تفصیل کے ساتھ جانکاری حاصل کی۔ تو پہلا جو آج کی غزل کا جو پہلا شعر ہے، کس کو معلوم ہے، کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے میں چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ تو اکبر جے پوری جو ہے غزل کے مطلع میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ایک نئے انداز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی چیز کو ثبات اور پائیداری حاصل نہیں ہے، یعنی ہر کوئی چیز جو اس دنیا میں ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ کس قدر بڑی بڑی شخصیتیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، جنہوں نے عالی شان دربار سجائے، لیکن یہاں کسی کی آن بان باقی نہیں۔ اس دنیا میں تو بہت بڑے اور عظیم بادشاہ اس دنیا میں آئے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نام و نشان تک اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ سب خاک میں مل گئے۔ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا قصد کیا تھا، وہ بھی موت کے ہاتھوں بچ نہ سکا۔ اس جیسے کتنے ہی عالی شان بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہی اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ چنانچہ اس دنیا میں ہر چیز مٹ جانے والی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور کسی چیز کو جو پائیداری ہے، یعنی پائیداری کسی بھی چیز کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو پہلا شعر ہے، اس میں سکندر اعظم دنیا کی جو ہے ناپائیداری کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اکبر جے پوری صاحب دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم جیسے بڑے عظیم بادشاہ بھی اس دنیا میں آئے، جنہوں نے قصد کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کو فتح کر کے ہی چھوڑیں گے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں زیادہ دیر جو ہے زندہ نہ رہ سکے، آخر وہ بھی خاک میں مل کر ہی رہ گئے۔ تشن لب تر ساکیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ شاعر اس شعر میں جو ہے معاشرتی نابرابری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سماج میں کچھ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے رہتے ہیں اور عمر بھر آنکھوں میں پیاس لیے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف محلوں میں رہنے والے متمول اور عیاش لوگ شراب و شباب کے مزے لوٹتے ہیں۔ شاعر نے امیر اور غریب کے بیچ پائی جانے والی خلیج کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ تو شاعر جو ہے دوسرے شعر میں امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے شاعر نے یہاں پہ۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے، دوسرے شعر میں جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک انسان جب اس دنیا میں ایک غریب انسان جو ہے وہ اپنے ارمانوں جو ہے اس کا خون دیکھتے ہوئے، اس کی جو یہ دنیا ہے اسی اپنے ارمانوں کا خون دیکھتے دیکھتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ جو دوسرے انسان جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس دنیا میں عیاشی کرتے ہیں،
جہاں پہ ایک غریب اپنی روزی روٹی کے لیے وہ لڑتا رہتا ہے، اور اس کو صرف جو ہے وہ جو غریب ہوتا ہے اس کو اسی میں دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے روزی اور روٹی مل جائے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جو عیاش لوگ ہیں وہ تو مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر دوسرے شعر میں جو ہے امیر اور غریب کے بیچ کا جو ہے فرق واضح طور پر دوسرے شعر میں انہوں نے شاعر اکبر جے پوری صاحب نے ظاہر کیا ہے۔ تو تیسرے شعر میں جب ہم دیکھتے ہیں پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہیں خنجر کتنے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں تیسرے شعر میں انہی امیر لوگوں کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق جو زیادہ تر سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو سیاستدان لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اکبر صاحب ان رہبروں کی اصلیت سے پردہ اٹھاتے ہیں اس تیسرے شعر میں، اور کہتے ہیں کہ امن کا پرچار کرنے والے بظاہر تو امن کے جھنڈے لے کر شہر شہر پھرتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا دکھلاوا ہے۔ اصل میں تو یہ لوگ اپنی آستینوں میں یعنی اپنے اندر میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، یعنی فساد پھیلانے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ امن کا پرچم لیے اکثر آج کل شہروں میں پھرا کرتے ہیں کہ ہم امن کے رہدار ہیں، کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور دوسروں کو امن کی تلقین کرتے ہیں، اور امن کے پرچم کے تلے ان کو رہنے کی جو ہے لوگوں کو رہنے کی تلقین کرتے ہیں، دراصل یہی لوگ جو ہے ان کے اندر جو ہے ان کے آستینوں میں یہ خنجر ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے یہی گندی ہوا کو یہ لوگ جنم دیتے ہیں، یہی لوگ جو ہے امن میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ امن کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اندرون ہوتا ہے، جو ان کا وجود ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر کا جو وجود ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور دراصل یہی لوگ جو ہے یہی اس دنیا کو جو ہے امن قائم کرنے سے روکتے ہیں۔ یہی لوگ جو ہوتے ہیں یہی اس تمام شہروں میں جو یہ امن پھیلانے والے جو یہ رہبر لوگ ہوتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، دراصل یہ امن کے نہیں بلکہ دہشت گردی اور ظلم کا پرچار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے۔ تو اسی کے متعلق یہاں پر جو ہے اکبر جے پوری صاحب جو ہے اپنے تیسرے شعر کو انہی کے متعلق جو ہے اسی میں اپنے تیسرے شعر میں انہی کے بارے میں انہی لوگوں سے ہوشیار رہنے کے بارے میں اکبر جے پوری صاحب یہاں پہ تلقین کرتے ہیں۔ ہاں، تو کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ بستی میں یوں تو کوئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دروازہ کون سا ہے، اس لیے میں کیسے تمہیں بلاتا، یعنی میں صدا دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے نشے من کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ شہر میں کئی دروازے کھلے تھے، لیکن ان سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہارے در کی تلاش تھی جو مجھے مل نہ سکا۔ اپنے محبوب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو ہے اکبر جے پوری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بستی بستی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہر بستی میں اس جگہ پہ ہر کسی کا دروازے جو تھے کھلے تھے، میں یہ اندازہ نہ کر سکا کہ آپ کا دروازہ کون سا ہے، یعنی جو حقیقت کی طرف جو دروازہ جاتا ہے وہ کون سا ہے وہ میں اندازہ نہ کر سکا، اس لیے میں آپ کے دروازے جانے سے قاصر رہا، دور رہا، اور جب کہ مجھے آپ کی تلاش تھی، لیکن میں اس اپنے محبوب کو نہ پا سکا۔ ہاں، تو آخری جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں دیکھ کر تشن لبی میری تعجب نہ کرو، دیکھ کر تشن لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ میری تشنگی کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ،
میری جو تشنگی ہے اس کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے، میں صحراؤں کو سیراب کر کے خود پیاسا ہوں، اس لیے میری تشنگی دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا، یعنی میں نے عمر بھر دوسروں کے فائدے کے لیے ہی سوچا، اور میری تمام کوششیں دوسروں کو فیضیاب کرنے میں صرف ہوئیں، اور اس طرح خود میں پیاسا رہ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا خیال رکھے بغیر دوسروں کی جو ہے پیاس بجھانے کی کوشش کی، دوسروں کی جو امیدیں ہیں ان کو انجام لانے کی کوشش کی، دوسروں کے جو فائدے ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں خود پیاسا رہا۔ یعنی لوگ میرے ذریعے ہر ایک جو چیز ہے اس کو حاصل کرتے گئے، لیکن جس چیز کو مجھے حاصل کرنی تھی میں اس سے کوسوں دور رہا اور میں اس کو حاصل نہ کر سکا۔ تو اس دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کسی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے جو کام ہوتے ہیں ان کو انجام لا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ اکبر جے پوری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں تو ہر ایک کے لیے ایک رہبر بنا، ہر ایک کو میں نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ جیسے صحراؤں میں یعنی کہ جب ریگستان ہوتا ہے اور وہاں پہ سب سے زیادہ جو شدت کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، تو وہاں پہ چونکہ پانی نہیں ہوتا ہے، تو میں نے جیسے ریگستانوں میں پانی مہیا کرانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ پانی کا وجود ہی نہیں ہو، اور اس جگہ پہ پانی کو میسر کروانا یا پانی ساتھ لے آنا یا دوسروں کو پانی پلانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسے ہی انہوں نے یہاں پہ ایک جو ہے مثال دی ہے، تو میں نے دوسروں کے لیے جو ہے پانی دیا، یعنی صحراؤں میں ریگستانوں میں بھی جیسے ایک انسان دوسروں کی مدد کر کے خود نہ پیے اور دوسروں کو اپنا پانی دے، تو اس طرح سے میں نے بھی اس دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مدد کی، لیکن خود تو میں پیاسا ہی رہ گیا۔ جیسے وہ ریگستان میں کوئی آدمی اپنے ساتھ پانی لیے پھرتا ہے لیکن وہ اپنا پانی دوسروں کو دیتا ہے، خود پیاسا رہ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس دنیا میں جتنے بھی مجھ سے مدد مانگنے آئے میں نے ہر ایک کی مدد کی اور خود میں ویسا کا ویسا رہ گیا۔ تو آخری شعر میں یہی جو اکبر جے پوری صاحب کا یہی کہنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی جو غزل نمبر 1 ہے اکبر جے پوری صاحب یہاں پہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم جو ہے دوسری غزل یا شاعر کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، خوش رہیں، شاداب رہے، خدا حافظ۔